السلام علیکم۔ ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ تم خرچ کرو اس کو جو تم پسند کرتے ہو۔ تو آئیے سبق سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ہرگز نہیں تم پاؤ گے یا پا سکتے نیکی کو یہاں تک کہ تم خرچ کرو اس چیز کو جو تم پسند کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اصل نیکی وہ ہے کہ وہ چیز اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کریں، خیرات کریں، زکوٰۃ میں دیں جو تم پسند کرتے ہو، بیکار چیزیں نہیں دیں۔ بیکار چیزیں اس میں پھر تفصیل ہے، لیکن جو ترجمہ ہے تو وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہرگز نہیں تم پا سکتے نیکی یا پہنچ سکتے نیکی کو یہاں تک کہ تم خرچ کرو، تامنے تم خرچ کرو اس سے جو تم پسند کرتے ہو۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اور جو تم خرچ کرو گے نا، تامنے تم، اور جو تم خرچ کرو گے کچھ بھی، بس بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ انسان خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے دیتا ہے، تو بیکار چیزیں نہیں دیں اس کو، اچھی چیزیں دیں تاکہ کسی کے کام بھی آئیں۔ وہ بھی وہی ہے، ان کا بھی دل وہی ہے جو ہمارا دل ہے، ظاہر بات، کیونکہ وہ بھی انسان ہے، ظاہر بات۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کو جانتے ہیں۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل۔ اچھا، اس آیت کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہودیوں میں کوئی چیزیں انہوں نے نا اپنے اوپر حرام کر لی تھی، اور یہ کہتے تھے کہ یہ تو بھائی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے چلی آ رہی ہیں، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، یہ حرام نہیں تھی۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے منت مانی تھی، رق النساء، کچھ مسئلہ، کوئی بیماری ہو گئی تھی ان کو، تو جس کی وجہ سے انہوں نے اونٹ کا گوشت، دودھ وغیرہ جو بھی تھا، گوشت تھا شاید، تو وہ اپنے اوپر یہ کہہ کر حرام کر لیا تھا کہ نا بھائی میں منت مانگ رہا ہوں، مجھے جو یہ سب سے زیادہ محبوب ہے یہ چیزیں دونوں نا، اونٹ کا گوشت اور دودھ، تو اگر میں یہ صحیح ہو گیا تو میں یہ دونوں چیزیں میں چھوڑ دوں گا۔ تو وہ ٹھیک ہو گئے تھے تو انہوں نے چھوڑ دی۔ اب اس شریعت میں یہ جائز ہوگا، لیکن ہماری شریعت میں یہ جائز نہیں ہے۔ ہماری شریعت میں ایسی کوئی منت نہیں ہے کہ اپنے پر کوئی چیز حرام کر لیں۔ تو وہ کہتے تھے یہودی کی یہ تو شروع سے چلا آ رہا ہے۔ چلیں اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ کلو طعامی، سارے کے سارے کھانے، کانا ہلل، تھے حلال، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے یعنی اولاد یعقوب کے لیے، الا ما حرم اسرائیل، سوائے اس کے جو حرام کر دیا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام نے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی جان پر، یعنی اپنے اوپر، ٹھیک ہے، من قبلی، پہلے اس سے، ان تنزل التوراہ، یہ کہ نازل ہوئی، یہ کہ نازل کی گئی تورات، یعنی تورات اترنے سے پہلے ہی یہ بات ہو گئی تھی، کل نازل کی گئی تورات۔ کل فاتو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ ان سے کہہ دیں، فاتو بتوراتی فتلوہا، بس لے آؤ تورات، اپنی کتاب تو لے کر آؤ تورات، فتلوہا، اس کو پڑھو، تلاوت کرو اس کی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں تو لے کر آئیں، اس کو پڑھیں، اور پھر دیکھیں، فَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، بس جو باندھے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بات اس کے، بس وہی کون ہے، وہی ظالم ہے۔ اللہ کو بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، یہ ساری باتیں اپنی طرف سے گھڑی ہوئی ہیں انہوں نے۔ تو جی، کل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے، سچ فرمایا اللہ نے، یعنی سچ ہے اللہ، فَاتَّبِعُوا مِلَّتَ ابراہیم حنیفہ، اور ابراہیم علیہ السلام پر اتباع کرو یعنی فالو کرو، اتباع کرو مذہب کے ابراہیم علیہ السلام جو کہ یک طرفہ تھے، مشرکین میں سے نہیں تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک خدا کو مانتے تھے، شرک نہیں کرتے تھے، صحیح ہے، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور نہیں تھے وہ مشرکین سے، اور اچھا، یہاں سے یہ والی مکہ کے بارے میں ہے کہ یہ گھر بنایا اور سب سے مبارک گھر ہے،
اور اتنا مبارک ہے کہ سب سے زیادہ جو ہے یعنی ایک تو حج ہوتا ہے، کتنے لوگ آتے ہیں یہاں پہ نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، کتنی بڑے ثواب کی چیز ہے، اور یہاں پر نماز پڑھنے کا بھی کتنا بڑا ثواب ہے، اور برکت والا اتنا ہے کہ کتنے حاجی آتے ہیں، اور خالی حاجی تو چلو سال میں آتے ہیں، اور عام دنوں میں بھی کتنے عمرہ کرنے آتے ہیں، یعنی ہر وقت وہ بھرا رہتا ہے، تو وہاں کھانے پینے کی چیزیں کبھی یہ نہیں ہوتا کہ کم ہو جائے، کبھی یہ نہیں ہوتا کہ پانی نہ ہو یا کھانا پینا نہ ہو، ہر چیز برکت سے بھری ہوئی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو جیسے محفوظ بھی رکھا ہے، لڑائی جھگڑے کا اقدامی جھگڑا بھی منع ہے، واللہ علم، تو امن والی جگہ ہے، برکت والی جگہ ہے، اور مقام ابراہیم کے بارے میں ہے، مقام ابراہیم وہاں جو پتھر رکھا ہوا ہے نا، وہ ایسا پتھر تھا کہ اس پہ کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے تھے، اور وہ پتھر خود بخود اوپر نیچے ہوتا تھا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس کا پیر پاؤں کا نشان بھی ہے وہاں پر، تو وہاں پر نفل بھی پڑھتے ہیں، تو یہ سب اس کے بارے میں ہے، تو جس کا میں ترجمہ آپ کو کر رہی ہوں یہاں سے، انا اول بیت وضع للناس، بے شک پہلا گھر وضع للناس رکھا جو لوگوں کے لیے، للذی وہ جو ببکۃ مبارکن مکہ تھا، مبارک وہ ہدی للعالمین، اور ہدایت ہے تمام جہانوں کے لیے، فی آیۃ بینات مقام ابراہیم، اس میں روشن نشانیاں ہیں مقام ابراہیم، ومن دخلہ، اور جو داخل ہوگا اس میں کان آمنا، ہوگا امن سے، وللہ علی الناس حج البیت، اور یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ جس میں طاقت ہو، اور اللہ تعالیٰ کے لیے لوگوں پر حج، گھر کا حج، ٹھیک ہے، من استطاع، جو استطاعت رکھے، جو طاقت رکھے، اچھا طاقت کس چیز کی؟ ہمت کی، طاقت کی نہیں، اس کے پاس پیسہ بھی ہو، صحت بھی ہو، اور ایسا پیسہ بھی ہو کہ واپسی آنے میں بھی اس کے کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہو جائے، کم نہیں پڑ جائے، واپسی میں بھی نا گھر آ کے بھی آرام سے وہ زندگی بسر کر سکے، اور نہ دوسروں کو پریشان کرے، نہ خود ہو، من استطاع، جو طاقت رکھے، الہی سبیلا، اس کی طرف راستے پہ، ٹھیک ہے، ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، اور جو انکار کر دے نا، کفر کر دے، انکار دے، بس بے شک اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے تمام جانوں سے، اللہ تعالیٰ کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، کوئی حج کرے نہیں کرے، اگر کوئی انکار کرے، اچھا فرض اس پر ہوتی ہے کہ جس کے اوپر پیسہ ہو، جو طاقت رکھے نا، وہی ہے، چلیں اب کہاں ہے، کل اہل الکتابی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیے، اہل کتاب، لما تکفرون بآیات اللہ، کیوں تم انکار کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی آیت کا، واللہ شہید علی ما تعملون، اور اللہ تعالیٰ گواہ ہے اس پر جو تم کرتے ہو، اچھا یہ جو آگے کروا رہی ہوں تو اس کا یہ تھوڑا سا سن لیں، انصار کے 2 قبیلے تھے نا، تو وہ آپس میں خوشی خوشی باتیں کر رہے تھے، یہودیوں نے دیکھ لیا، انہوں نے بولا ان کو تو لڑوانا چاہیے، کوئی ایسی باتیں کر دی آپس میں کہ پہلے ان میں لڑائی رہتی تھی، کچھ شعر وغیرہ بول دیے تھے جن سے ان کو واپس سے غصہ آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہوں نے کہا کہ بھئی یہ ایسے نہیں کریں، کیونکہ یہ کیا جہالت کی لڑائی کیوں لڑیں آپ، مطلب اب تو آپ دین اسلام پہ آ چکے ہیں نا، اب جاہل تو نہیں ہے نا، تو اس کے بارے میں یہ ترجمہ سن لیجیے، کل یا اہل الکتابی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے، اہل کتاب، لما تصدون، کیوں تم روکتے ہو، ان سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے سے، من آمنا، جو ایمان لے کر آئے، ایمان لیے تھے نا آپ سب، تبغونا، تلاش کرتے ہو اس میں عوجن، ٹیڑھا پن، وانتم شہداء، اور تم گواہ ہو، تم موجود ہو، وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس چیز سے جو تم کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہے جو آپ کر رہے ہیں نا، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا، اے ایمان والو اگر تم طاقت رکھو ایک جماعت کی ان لوگوں میں سے جو دیے گئے کتاب، وہ طاقت نہیں ہے، اطاعت کرو، ٹھیک ہے، اور اگر تم اطاعت کرو ایک جماعت کی ان لوگوں میں سے جو دیے گئے کتاب، وہ مرتد کر دیں گے تم کو، بات تمہارے ایمان کی، انصار کو سمجھا رہے ہیں، کفر کے حال میں مرتد کر دیں گے تم کو، کفر کے حال میں، وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور کیسے تم انکار کرتے ہو اور تم پڑھتے ہو
اپنی اللہ کی نشانی، اللہ کی آیت ہیں، ٹھیک ہے. وفیکم، اور تم میں رسول بھی ہے. ومن یاتسم، اور جو مضبوط پکڑ لے اللہ تعالیٰ کو، یعنی اللہ تعالیٰ کی رسی کو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، فقد ہدی الی صراط مستقیم، بس تحقیق اس ہدایت پائی سیدھا راستے کی طرف. صحیح ہے. ہمارا لن تنالوا کا ماشاء اللہ سے شروع ہو چکا ہے، یہاں تک ہم نے پڑھ لیا ہے، اور یہ ہماری ڈیٹ ہے آج کی. چلیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم.